یہ کہانی صرف ایک بہت بڑے سیلاب یا ایک کشتی کی نہیں ہے. یہ کہانی ہے 950 سال کے صبر کی. یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے ایسی مخالفت دیکھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اپنے مشن پر ڈٹے رہے. تو آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی کی اس گہری کہانی کو سمجھتے ہیں. یہ سوال دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی پوری جدوجہد کا دل ہے. ان کی اصل کشمکش پانی کی لہروں سے نہیں تھی، بلکہ اپنے ہی لوگوں اور خاص طور پر اپنے خاندان کی طرف سے ملنے والی مسلسل دھتکار سے تھی. تو چلیے سب سے پہلے اس دنیا کو سمجھتے ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اصل عقیدے سے بہت دور بھٹک گیا تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک اچھے ارادے سے شروع ہونے والا کام تاریخ کے پہلے شرک میں بدل گیا. سب کچھ نیک لوگوں کو یاد رکھنے سے شروع ہوا. جب وہ گزر گئے تو لوگوں نے سوچا چلو ان کی یاد میں مجسمے بنا لیتے ہیں، صرف یادگار کے لیے، عبادت کے لیے نہیں. لیکن پھر نسلیں گزرتی گئیں اور اصل مقصد کسی کو یاد ہی نہ رہا. آخرکار لوگ انہی پتھر کے مجسموں کے سامنے جھکنے لگے، ان سے مدد مانگنے لگے اور توحید کا سیدھا راستہ کھو بیٹھے. نبوت ملنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اپنے معاشرے کے ایک عام اور بہت معزز فرد تھے، لیکن پھر ایک الہامی پیغام نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بالکل بدل کر رکھ دیا. ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ زمین آسمان کی تبدیلی تھی. اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے وہ امین یعنی قابل بھروسہ کہلاتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا وہی لوگ انہیں پاگل کہنے لگے، اور سب سے بڑھ کر ان کے اپنے خاندان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جو شاید ان کے مشن کی سب سے بھاری قیمت تھی. سب سے پہلی اور شاید سب سے تکلیف دہ مخالفت انہیں کہیں باہر سے نہیں، اپنے ہی گھر سے ملی. ان کی بیوی اپنی پرانی روایتوں کو چھوڑ نہ سکیں، اور ان کے ایک بیٹے نے طاقتور سرداروں کا ساتھ دینا بہتر سمجھا. یہ انکار، یہ ان کے مشن کا سب سے کڑا اور مشکل امتحان تھا. اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے مشن کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، یعنی ان کی ثابت قدمی کی وہ طویل کہانی. ذرا اس عدد پر غور کیجئے، 950 سال. یہ ایک پوری زندگی ہے، بلکہ کئی زندگیاں ہیں. مسلسل مخالفت، روزانہ کا انکار، اور اس کے باوجود ہر روز کوشش کرتے رہنا. یہ صبر کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور یہ صرف ایک لمبا عرصہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی جد و جہد تھی جہاں مخالفت صدیوں میں اور گہری اور دشمنی سے بھرپور ہوتی چلی گئی. ہر نئی نسل جو آتی اسے پچھلی نسل سے زیادہ سخت دل بنایا جاتا. یہاں آ کر حضرت نوح علیہ السلام کا مشن تبلیغ سے ہٹ کر ایک بہت ہی عجیب ظاہری کام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ایک ایسا کام جس نے ان کے مذاق اڑانے والوں کو ایک نیا موقع فراہم کر دیا. ذرا تصور تو کیجئے، پانی سے میلوں دور ایک بہت بڑا جہاز بنایا جا رہا ہے. لوگوں کے لیے یہ کتنا مضحکہ خیز منظر ہوگا. یہ خالصتاً ایمان پر مبنی ایک عمل تھا جو طویل مدتی منصوبہ بندی اور مکمل طور پر الہامی رہنمائی پر مشتمل تھا. یہ جملہ اس دور کے لوگوں کی سوچ اور اس تضحیک کی انتہا کو دکھاتا ہے جس کا حضرت نوح علیہ السلام کو سامنا تھا. ان کی نظر میں ان کا ایمان اب مکمل پاگل پن میں بدل چکا تھا. اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جہاں وہ تمام تنبیہات، وہ ساری وارننگز ایک خوفناک حقیقت بننے والی ہیں. طوفان کے آغاز کی نشانی کتنی عجیب اور خوفناک تھی. پانی کا آگ کی جگہ سے پھوٹنا اس بات کا صاف اشارہ تھا کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے. سیلاب کی طاقت ہر تصور سے باہر تھی. زمین پھٹ گئی، آسمان کے دروازے کھل گئے اور لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو گئیں. ہر طرف بس پانی ہی پانی تھا اور بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے نافرمان بیٹے کے درمیان آخری گفتگو. صدیوں پر محیط خاندانی انکار آج اپنے المناک انجام کو پہنچ رہا تھا. لیکن اس کہانی کا انجام صرف تباہی پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نئی شروعات، ایک نئے جہاں اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے لازوال اسباق پر ہوتا ہے. آخرکار پانی اتر گیا اور جو بچ گئے تھے انہوں نے ایک نئی پرامن زندگی کا آغاز کیا. صدیوں کی کشمکش کے بعد اب سلامتی اور سکون تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کا دوسرا باپ کیوں کہا جاتا ہے. روایت کے مطابق دنیا کو دوبارہ آباد کرنے والے یہی لوگ تھے جن کی نسلیں ان کے 3 بیٹوں سے آگے بڑھیں. اپنی اتنی لمبی زندگی پر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ آخری گہرا تبصرہ ان کے پورے سفر کو کتنی سادگی اور حکمت سے بیان کرتا ہے.
1000 साल की जिद्दोजहद और आखिर में ये सादा सी हकीकत। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए बाकी रह जाता है, 950 साल की ये लाजवाल जद्दोजहद हमें अपनी यकीन और इस्तिकामत के हकीकी माने के बारे में क्या सिखाती है?